الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اور آپ آج رمضان المبارک کے تیسرے جمعے میں پہنچ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کہنے کو تو اشرف المخلوقات اس کو لقب ملا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ انسان طبعی طور پہ اپنے بہت کمزور ہے۔ رمضان المبارک کا جب آغاز ہوا اور جب ہوتا ہے تو ایک قدرتی طور پر انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ روزے کیسے رکھوں گا، یہ 30 دن ہیں، یہ میں کیسے گزاروں گا۔ لیکن آپ دیکھیے، ہم اور آپ آج تیسرے جمعے میں موجود ہیں، تقریباً آدھے سے زیادہ رمضان ہمارا گزر چکا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا معلوم بھی نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم اور آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ اور ہم اور آپ یہاں پہنچ نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پہنچا دیا، اور یہ بہت ہی بڑا ہمارے لیے مقام شکر ہے، جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت میں، یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے، اس میں جو لفظ تقوی آ رہا ہے وہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی دراصل کیا ہے؟ تقوی دراصل یہ ہے کہ اپنے اندر انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے، اور اس بات کو اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، آپ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، ہم اور آپ اس مہینے میں ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں روزانہ ایک چیز ہمیں میسر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ماحول یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بری چیزوں سے بچ رہے ہیں اور اچھی چیزوں کی طرف ان کی رغبت ہے۔ اور یہی اس آیت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، یعنی بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکو اور بچاؤ، اور اچھی اور جو نیک چیزیں ہیں، جو مستحب ہیں، اور جو اس طرح کے اللہ تعالی نے احکامات ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پورا کریں۔ اور ہم اور آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یا اگر ہم اور آپ طالب علم ہیں، تو اس کیفیت کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ایک آرڈر ہمیں اگر مل جائے کسی بھی چیز کا، آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں، کسی مسجد میں ہیں، کسی مدرسے میں ہیں، کوئی آپ کو کام ملتا ہے، کوئی آپ کو حکم ملتا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں کام کیسے کروں گا، کیونکہ کہنے والے نے تو صرف کہہ دیا، اب پورا اس کو کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ اگر آفس میں ہیں تو آفس والا یہ سوچتا ہے کہ باس نے یہ حکم دے دیا، اب اس کو کروں کیسے، ایک درد سری ہے۔ اور بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے بہت چڑھتے ہیں کہ بس باس کا کام تو صرف حکم دینا ہے، اور بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اس کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تقوی تم اختیار کیسے کرو گے، اس تقوی کو اختیار کرنا اور اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کا سب سے آسان نسخہ اس میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ سیدھی بات کرو، اور سیدھی بات سے مراد یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، خدا نہ کرے کہیں جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں،
اور یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان نسخہ یہ فرمایا کہ سیدھی بات کرو، سچ بولو، تاکہ کوئی بات اگلی دفعہ تمہیں چھپانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ فرمایا کہ تم جب تقوی اختیار کرو گے، اور تقوی اس طرح اختیار کرو کہ سچ بولو، اور جب تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا اس کے بدلے میں، یہ بھی ہمیں اور آپ کو بتلا دیا۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں میں یہ دوں گا کہ تمہارے جو اعمال ہیں میں ان کو درست کر دوں گا، ان کو صحیح کر دوں گا، ان کو اچھا کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ اس ترتیب کو آپ دیکھیے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بیان فرمائی کہ پہلے حکم دیا اور پھر اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو بتلایا، اور پھر اس حکم کے پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو کیا اس کا ریوارڈ ملے گا، کیا اس کا انعام ملے گا، اس کا فیڈ بیک ہمارے لیے کیا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی تمہارے اعمال جو ہیں ان کو میں صحیح کر دوں گا اور ان کو صالح بنا دوں گا، صالح اعمال کرنے کی تمہیں توفیق دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے جو گناہ ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان ہم اور آپ اس سے بڑھ کر کیا چاہیں گے کہ ہماری جتنی بھی یہاں دنیا میں زندگی گزر رہی ہے، یقیناً ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، صبح شام گناہوں میں ہم اور آپ پڑے رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس بات کی گارنٹی مل جائے، ہمیں اس بات کی شیورٹی مل رہی ہے، ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو آپ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا نعمت اور کیا دولت چاہیے ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان کو ہم اور آپ غنیمت سمجھیں، یہ ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو ہم نہ بھولیں، اور وہ یہی ہے کہ اس میں بری چیزوں سے ہم اور آپ بچیں، جو برے کام ہیں، جیسے کہ روزے کی حالت میں ہم پورے اس وقت رمضان میں ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، خاص طور سے ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ احکامات جو موجود ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ متاثر ہوتا ہے، فرمایا کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو ایسے اعمال ہیں کہ جس سے ہمیں روزہ رکھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے، اور جو ایسے اعمال ہیں کہ جو کرنے سے ہمارا ایک نہیں 70 گنا ہمیں جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کریں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی اس کا حاصل ہے اور یہی اس کا مقصد ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں کر لی اور سن لی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔